آپ کے سامنے آصف علی جو ہے پھر سے آپ ان کی خدمت میں ایک بڑا دکھ اور بڑا کہانی لے کے یا جو سچ ہے وہ بتانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. اور یہ کہانی ہے برسوں سے چلے آ رہے ہیں فلسطین کی، جس کو ہم نے جو ہے اندیکھا کر دیا، جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، جس کو ہم نے دیکھ کر بھی یہ سمجھا کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے یا ہم انجان بن گئے. ایز اے مسلم میری یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں فلسطین کے لیے اپنا جو ہے وہ اپینین دے دوں یا اپنا جو ہے وہ میں حق ادا کروں، اور اس لحاظ سے میں نے آج یہ ویڈیو بنانا ہے. تو فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے میں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے میں شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ غصہ تو آپ کو پتہ ہے پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے. جب بھی فلسطین کے بارے میں آپ سوچیں، دیکھیں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ اصل میں فلسطین میں ہو کیا رہا ہے. اور مسلمان ہو کر اگر آپ کے اندر یہ غیرت نہیں ہے کہ آپ اب دیکھیں رمضان چل رہا ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے، آپ روزہ بیٹھ رہے ہو، آپ روزہ رکھ رہے ہو اور دعائیں آپ کر رہے ہو وہ اپنی جگہ، لیکن جب تک ان ایکشن آپ کوئی کام نہیں کرو گے تو فلسطین میں جو ہے اسی طرح فلسطین میں یہ ظلم ہوتا رہے گا. بچے مرتے رہیں گے، عورتیں مرتے رہیں گے، بوڑھے مرتے رہیں گے، وہاں پہ تباہی ہوتی رہے گی. آپ کے روزہ رکھنے سے، آپ کے دعائیں کرنے سے شاید ہی آپ کو مدد مل جائے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ان پریکٹیکل آپ کو جو ہے وہ اس جنگ میں آپ کو جانا پڑے گا، گھسنا آپ کو پڑے گا. بات یہ ہے کہ جی پاکستان کے اندر پاکستانی گورنمنٹ ابھی تک کوئی ایسا ایکشن یا کوئی بیان جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں جو ہے دیا گیا ہے فلسطین کے حوالے سے. اور حالیہ جو PSL ٹورنامنٹ ہوا تھا اس چیز میں میں نے دیکھا کہ صحافی کا جو ہے نا وہ ایک نیا لڑکا آیا تھا کرکٹر، یہ نسیم شاہ کا بھائی ہے، آئی تھنک اس کا نام جو ہے وہ حنین شاہ. اس سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ فلسطین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا آپ اپینین رکھتے ہیں. تو اس لڑکے نے کہا جی میں تو کرکٹ کے حد تک ہوں اور میں کرکٹ کے حد تک ہی رہنا چاہوں گا. تو ہم جب میں نے کمنٹس دیکھے نیچے تو سارے لوگ جو ہے صحافی کو ٹرول کر رہے تھے، اور یہ بالکل صحیح کر رہے تھے، کیونکہ وہ جو لڑکا تھا وہ نیا تھا. آپ کو چاہیے تھا کہ میں اس صحافی سے کہوں گا کہ آپ یہ سوال بابر اعظم سے کرتے ہیں، آپ یہ سوال کسی بھی سینئر کھلاڑی سے آپ کرتے ہیں، آپ یہ سوال PCB کے چیئرمین سے کرتے ہیں، آپ یہ سوال آرمی چیف سے کرتے ہیں، آپ یہ سوال گورنمنٹ آف پاکستان وزیر اعظم جو بھی تھا اس ٹائم یا جو بھی ہے، میرے خیال سے بھی شہباز شریف صاحب وہ آئے ہیں تو آپ ان سے کرتے ہیں. آپ کا مطلب یہ صحافت کی یہ دیکھیں اتنا انتہا ہے کہ وہ صحافت جو ہے پاکستان کی کہاں پہ ہے. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحافت کس حد تک جو ہے وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے مسلم معاشرے میں اور پاکستان کے معاشرے میں. تو یہاں سے ہمیں صحافت کا اندازہ ہوتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستانیوں اور پاکستان میں جتنے بھی مسلم فرقے ہیں، مذہب ہیں، جو بھی ہیں، میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ فلسطین میں مسلمان مر رہے ہیں، مسلمان بچے مر رہے ہیں. آپ یہاں پہ روزہ بیٹھ کے، آپ روزہ رکھ کے، آپ بس اسی سے آپ جو ہے نا خود کو مطمئن کر کے آپ بیٹھے ہو کہ جی بس ہماری جو ذمہ داری بنتی تھی وہ تو پورا ہو گیا، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، ہمارا تو پیٹ بھر رہے ہیں، ہماری تو باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں کس چیز کا مشکلات، ہمیں کس چیز سے ہمیں مطلب ہے، تو ہم تو چل رہے ہیں، ہم اللہ کے راستے پہ ہیں. آپ کا یہ جو اپنا جو آپ یہ کردار جو ہے کہ آپ خود سے اپنے مائنڈ میں آپ بنا کے بیٹھے ہو، اس سے آپ نے جنت میں نہیں جانا. صاف باتیں ہیں، آپ جو ہے دوزخ کی طرف جا رہے ہو. جس راستے پہ آپ چل رہے ہو، آپ کو ایز اے مسلم آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب کسی مسلمان بھائی پہ ظلم ہو رہا اور خصوصاً جب ظلم کی انتہا ہو تو پھر آپ کو نکلنا چاہیے. میں آپ کو صاف بات یہی کہوں گا کہ پورے امت مسلمہ جو کہ پوری دنیا کو پاکستانی معاشرہ جو اس کا کردار تو کچھ مختلف ہے اور میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر، لیکن میں پوری امت مسلمہ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو کردار کر رہے ہو وہ یہی کر رہے ہو کہ جس طرح کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کا یزید سے جب جنگ تھا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی کوفہ والوں نے جو ہے وہ غداری کی تھی، وہ ساتھ نہیں تھے. اسی طرح آج فلسطین میں سیم وہی سچویشن ہے، اور فلسطین کے اندر بھی وہی ہے کہ فلسطین مدد مانگ رہے ہیں. اتنا سا چھوٹا سا فلسطین ہے، تو اس کا نقشہ آپ دیکھ چکے ہوں کہ اسرائیل نے اتنا ظلم کیا ہے اور اس کو اتنا سا بنا دیا. تو اس میں جو لوگ بچتے ہیں تھوڑے سے لوگ، وہ مدد مانگ رہے ہیں پوری امت مسلمہ سے، اور امت مسلمہ اس وقت کوفہ بنا ہوا ہے اور کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے انشاءاللہ وہ ہمیشہ اس جنگ میں جو ہے وہ فتح حاصل کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ یہ جو ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں اس طرح کچھ ہوگا. کردار سے اپنا کچھ دکھائیں، ہوائی باتیں کر کے آپ سے کچھ ہونا نہیں ہے. تو سب سے پہلے پاکستان کے جتنے بھی مدارس ہیں، چاہے اہل تشیع ہو، چاہے اہل سنت ہو، چاہے جس جماعت سے بھی ہو، میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک طاقت بنانے کی ضرورت ہے. آپ لوگ ایک ہو جائیں اور پاکستانی اس سے گورنمنٹ کے خلاف آپ اگینسٹ ہو جائیں اور اس گورنمنٹ کو آپ فورس کریں کہ فلسطین کے حق میں آپ آواز اٹھائیں. ورنہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ مدرسے میں رہنا یا آپ لوگوں کی جو دینی تعلیم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ داڑھی چاہے جتنا بھی بڑھا لے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. آپ چاہے جتنا بھی جو ہے نا بڑے بڑے عالم دین بنے، آپ بڑے مفتی بنے، بڑے مولوی بنے پھرتے رہیں،
कोई फ़ायदा नहीं है आपको इससे। आप लोग जाओगे जहन्नम में जाओगे। और फ़लस्तीन के वाक़े के बाद वो शाहिद अदीम कहते हैं ना, किसी मौलवी को जो है ना मेरे सामने बैठने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो वाक़ई में वो सच कहता है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि जब ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है ना, उसके बाद आप लोग को मदरसे जो है ना, मदरसों को ताला लगा के आप लोगों को घर जाना चाहिए था। तो लिहाजा आप लोगों की जो शर्म की इंतहा है वो मतलब इस हद तक है कि आप लोग जो है ना फिर भी मदारस में, फिर भी आप टीवी शोज़ पे आके जो है ना अपनी बकवास जो आप कर रहे हैं कि ये है वो हम मजम्मत करते हैं फलां फिलां। आपकी मजम्मत जो है ना वो आपको अपने पास रखें और फ़लस्तीन में जो मुसलमान हैं उनको बचाएं और उनके लिए आप आवाज़ उठाएं। अपने गवर्नमेंट को मजबूर करें। ये जो गवर्नमेंट है वो बहस है। इसके बाद इसने इतनी गद्दारी की है इस मुल्क के अवाम के साथ। इस मुल्क का पैसा खाया है, इस गरीब अवाम का पैसा खाया है और उनके दिलों में जो है वो जो है थोड़ा सा भी उनके दिल में ईमान नहीं बचा हुआ है। उनके दिल जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। लिहाजा उनको जब तक उनके मुंह पे जाके जब तक कोई थप्पड़ नहीं मारे इनको होश नहीं आना। तो लिहाजा इनके साथ वही करें जो आपको सही लगता है। नहीं तो आप जो है ना ऐसे आप बैठे रहें। फ़लस्तीन जो है वो ख़त्म होना है और आपकी जो हवाई बातें हैं वो भी साबित होकर रहना है। तो ये बात आप मेरी याद रखें। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और जितना हो सके जल्दी इस चीज़ के लिए इक़दाम करें। वरना सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है झंडे गाड़ने से, फ़लस्तीन जिंदाबाद फलां फिस्तां, ये चीज़ें करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लिहाजा बहुत जल्दी इक़दाम करें, फ़लस्तीन को बचाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद।